بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہ تھی، بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا معجزات عطا فرمائے تھے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن عمینہ اداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور دوستوں، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ روایات میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کے حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ کر دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پہ نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کی سپرد کر دے کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہوا ہے: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ پہلے دوستوں، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں آپ کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی: اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما،
اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 31، 32، 33 میں یوں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان معاغیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پہ سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ پیارے دوستوں، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے لیے تسخیر جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں اور چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پہ شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان بھی ہم ہی تھے۔ یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کے پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں تانبے کے چشمے کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف عیسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے،
مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے: اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا: اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے اور کہنے لگے: اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پہ کھڑی دعا کر رہی تھی: اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اے اللہ ان پہ بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہدہد کی غیر حاضری کا واقعہ بھی ایک اور اہم دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا: اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے جواباً فرمایا: حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا: میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہے۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حزن موت، جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرقی بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین نے تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا: اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمراں ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے، اس کے تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا،
उस वक्त भी आफताब की पूजा कर रही थी। हुदुद खत डालकर उसके करीब वहां से हट गया। दोस्तों, हदीस में आता है कि 4 जानवरों को कत्ल मत करो, चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और सरद यानी लटोरा। मलिका ने जब खत पढ़ा तो मुतफक्के हो गई और फौरी तौर पर दरबारी तलब कर लिए। बिल्किस की मजलिस शुरा के अरकान की तादाद 313 थी और उनमें से हर एक 10,000 अफराद का नुमाइंदा था। मलिका ने कहा, अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है जो फलस्तीन और शाम की अजीम फरमानवा सुलेमान की जानिब से है, जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम सरकशी छोड़कर इताअत इख्तियार करें और मुसलमान होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे हाजिर हो जाएं। अब तुम सब मिलकर मुझे मशवरा दो। तुम जानते हो कि तुम्हारे मशवरे के बगैर मैं कोई काम नहीं करती। दरबारियों ने कहा, ए मलिका, हम ताकतवर और जंगजू हैं, आप जैसा हुक्म देंगी वैसा ही करेंगे। मलिका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस जाते हैं तो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोगों की तज़लील करते हैं। चुनाचे उनसे लड़ना खिलाफ़े मसलहत है। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ तहाइफ भेजने का मकसद उनका इम्तिहान लेना था कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं या महज मुल्क गिरी चाहते हैं। किस्सा मुख्तसर, मलिका बिल्किस ने बहुत सारे तवाइफ के साथ अपनी एलिची को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में भेज दिया। इसराइली रिवायत के मुताबिक बिल्किस ने जो तहाइफ भेजे उनमें सोने की ईंटें, जवाहिरात, 100 गुलाम, 100 कनीज़े और मलिका का एक खत भी था। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इन तहाइफ की तफसीलात वही के जरिए पहले ही बता दी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने की अजीबुल खल्कत जानवर खड़े कर दिए जाए। वज़रा और अमाले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन किया जाए। अलगर्ज, जब बिल्किस के कासिद वहां पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए और मरऊब भी। हज़रत सुलेमान ने कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलिका से कहना कि हमारा इंतजार करें। हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेगी और फिर हम तुम सबको जिल्लत के साथ वहां से निकाल फेंकेंगे। कासिद ने वापस आकर मलिका को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सख्त पैगाम पहुंचाया। बिल्किस एक समझदार और दाना खातून थी। वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा उसने जंग की बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया और वो शाहाना ठाट बाट के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए मुत्तला फरमा दिया कि बिल्किस तुम्हारी फरमाबरदार बन के हाजिर हो रही है। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मलिका का तख्त मेरे पास ला सकता है कबल इसके कि वो लोग मुसलमान होकर मेरे पास पहुंचे। जिन्नों में से एक कवी हेकल जिन ने कहा, मैं उस तख्त को हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर जिस शख्स के पास किताब का इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक छपकने से पहले उसे लाए देता हूँ। जूं ही सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, पुकार उठे, ये सब मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या ना शुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है और जो ना शुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और बुजुर्ग बरतर है। दोस्तों, वो शख्स कौन था जो पलक झपकने से पहले ही तख्त दरबार सुलेमानी में ले आया? मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई दोस्त था। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम आसिफ बिन बरखिया बताया है। बाज़ रिवायात के एतबार से ये उनका खालाजाद था और ये वाक़या आसिफ बिन बरखिया की करामत थी। कहा जाता है कि इस तख्त का तूल 80 हाथ, अर्श 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख याकूत और सब ज़मर जुड़े हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्किस की महल में आमद की। रिवायात में आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका का इम्तिहान लेने के लिए उनके तख्त में कुछ रद्दोबदल करवा दिया। जब वो आईं तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उन्होंने कहा, ये तो गोया हूबहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पे जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर का शीशा नजर नहीं आता था।
बिल्कीस को उसी महल में लाया गया जैसा कि इरशाद बारी ताला है। जब उसने उस फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा हटाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी, परवरदिगार, मैं अपने आप पे जुल्म करती रही और अब मैं सुलेमान के हाथ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मलिका सबा के मुसलमान होने के बाद क्या हुआ। कुरान करीम में इसकी तफसील नहीं मिलती, ताहम तफसीरी रिवायात के मुताबिक उनका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया था। इब्ने असाकिर की हजरत अक्रमा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान होने के बाद बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी और आपने उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यमन में उनके लिए 3 महल तामीर करवाए। आप अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ ले जाते और 3 रोज क़याम फरमाते। दोस्तों, अब बात करते हैं बैतुल मक़दस की तामीर की और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात की। सूरह सबा की आयत 14 में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में फरमाया गया है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म सादिर कर दिया तो उनकी खबर जिन्नात को किसी ने न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनका सा खाता रहा। बस जब सुलेमान गिर पड़े उस वक्त जिन्नों ने जान लिया कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत के अजाब में मुब्तला न रहते। दरअसल जिन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि वो गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के जरिए इस अकीदे के फसाद को वाज़ेह कर दिया। हकीकत यही है कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को नहीं। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु और दीगर कई सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से नकल करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में कभी 1 तो कभी 2 साल तन्हाई में बसर करते थे। इसी तरह बाज़ औक़ात वहाँ 1 या 2 माह तन्हा रहते और इस दौरान अपना खाना पीना साथ रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की तामीर का बहुत सा काम मुकम्मल करवा लिया था। कुछ काम बाकी था जो जिन्नात सर अंजाम दे रहे थे। जिन्नों की तबीयत में सरकशी गालिब है, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम के खौफ से काम करते रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मेरी मौत साल भर तक जिन्नात से मख्फी रखना, ताकि इंसान जान ले कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते। दूसरी वजह ये थी कि इस दौरान बैतुल मक़दस का काम भी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि अगर जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम को वफात का इल्म हो जाता तो वो काम छोड़ देते। चुनाचे जब मौत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम इबादत के लिए बैतुल मक़दस में अपनी मखसूस महराब में दाखिल हो गए। ये महराब शफ़ाफ शीशे की बनी हुई थी जिसमें से बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थी। आप अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। वक्त मुकर्ररा पर रूह कब्ज कर ली गई, मगर हजरत सुलेमान असा के सहारे अपनी जगह पे खड़े रहे। जिन्नात यही समझते रहे कि वो इबादत में मशगूल हैं, इसीलिए वो तामीनाती काम में लगे रहे। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और बैतुल मक़दस का बकिया काम भी मुकम्मल हो गया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से खा खा के कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से एक दिन असा टूट गया। उस वक्त जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात की खबर हुई। हजरत बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए तारीख के हवाले से नकल किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 53 साल थी और उनकी सल्तनत 40 साल रहे। उन्होंने 13 साल की उम्र में सल्तनत का काम संभाल लिया था और बादशाहत के 4थे साल बैतुल मक़दस की तामीर शुरू की। प्यारे दोस्तों, ये थी वीडियो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात व वाक़यात पे। फिर हाजिर होंगे क़ससुल अंबिया के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ हर हफ्ते इज्तिमाई दुआ का इनेकाद होता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अल खैर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमा में रखे। आमीन।